کوئی خوشی ملے، کوئی مسرت ملے تو اس پر اظہار فرحت ہونا چاہیے، اور اس کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں فرمایا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، انہیں فرحت اور مسرت و بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں اگر کوئی رحمت ملے تو خوشی کرنی چاہیے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائے تو کوئی فضل ملے تو خوشی کرنی چاہیے، اور اگر فضل کبیر مل جائے تو حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا، میں کہتا ہوں ساری زندگی اس پر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے وجود بھی حضور کی برکت سے قائم ہے۔ اس کائنات کی علت غائی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا۔ مولانا ظفر علی خان کیا خوب کہا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو ساری خوشیاں، ساری مسرتیں جو ہمیں میسر ہیں، حاصل ہیں، یہ اس نعمت کبریٰ کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم سر سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ السلام کے احسانات کے قرض تلے دبے ہوئے، تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو اور اس کے علاوہ بھی پیر کے دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا گیا حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت، کہا اس میں میری ولادت ہوئی تھی۔ تو کثرت نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ مالک تو نے یہ نعمت عطا کی، اگر یہ نعمت نصیب نہ ہوتی تو ہمیں خلقت وجود ہی نہ دیا جاتا۔ اللہ کی حضور کثرت کے ساتھ سجدے کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ باقی مجالس کے ذریعے حضور کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا یہ بھی مشروع ہے، شریعت اس کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرتی، بلکہ صحابہ کے عمل سے، سنت سے، طریقے سے ثابت ہے۔ مختلف کتب حدیث میں روایت ہے، صحابہ میں بھی ہے، حضور تشریف فرما تھے حجرہ انور میں، اور صحابہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو، تمہارا مقصد جلوس کیا ہے، اس جلسے کا انعقاد کیوں کیا ہے تم نے؟ ما اجلسکم، تمہارے اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا سنیے۔ صحابہ نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے، اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور عطا کر دی ہے۔ اور اگر اس کا منظوم ترجمہ چاہو تو وہ یہ ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ من علینا ربنا ان بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور عطا کر دی۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں
اور اس کی حمد بولیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ بات تو سادی سی تھی، حضور خوش ہو کے چلے جاتے، لیکن حضور رک گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصود یہی ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے؟ تو صحابہ نے برجستہ عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ بات تو سادہ سی تھی لیکن حضور نے قسم مانگ لی۔ صحابہ نے برجستہ عرض کی کہ حضور ہم قسم دیتے ہیں۔ ایک ایک شخص نے قسم دی، حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ جب حضور نے ان سے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں تھے اور میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے آ کے خبر دی اے پیارے محبوب آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔